السلام کے ہاں انجام دے رہا ہے۔ خداوند متعال ان سب کی محافظت فرمائے اور اللہ رب العزت ان سب کی نیک دل کی حاجاتیں پوری فرمائے اور ان کی یہ زحمتیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ایک صاحبان کی خدمت میں بہت دلچسپ روایت لے کر آیا ہوں۔ میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا اور جب یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تو میں نے چلیں اپنے سامعین کرام کی نظر یہ روایت یہ آیت کر دوں گا۔ اور یہ ایسی روایت ہے کہ عموماً ہمارے ممبروں پہ بیان نہیں کی جاتی، یا کی بھی جاتی ہے تو ایک اس کا چھوٹا سا حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ مکمل جو روایت ہے وہ سننے کو بہت کم ملی ہے کہ جو مدح مولا امیر کائنات علیہ السلام کے متعلق ہے اور سرکار رسالت مآب سے نقل کی گئی ہے، انہیں سے راوی نے نقل کر کے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اور میں وہ کتاب بھی اپنے ساتھ لایا ہوں، میرے پاس ہے کتاب، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کتاب لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ممبروں پہ کتابیں آنی چاہیے، نہ کہ صدری علم، کہ جو آج کل صدری علم بیان کیا جاتا ہے کہ جی میں رات کو خواب میں دیکھا اور ایک شعر کا مصرع جو کہ میں نے بنایا ہوا تھا رات کو خواب میں دیکھا، مکمل کسی نے کر دیا اور آپ کو سنا رہا ہوں، یا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی یہ جو صدری علم، جو سینے کا علم ہم تک پہنچایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ رکنا چاہیے اور کتابیں آنی چاہیے ممبر پہ۔ اسی سے ہی جو تحریفات ہو رہی ہیں دین آل محمد میں، جو روایات آل محمد میں تحریفات ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو سکے گی کہ جب کتابیں ہمارے ممبروں پہ آئیں گی۔ تو میں یہ کتاب لایا ہوں، اس کا نام امام علی علیہ السلام امیر المومنین حقا، آیات و روایات میں مولا امیر کائنات علیہ السلام کے مناقب، فضائل اور مدح فضیلت وغیرہ جو ہے نا وہ جمع آوری کی ہے۔ یہ علامہ عطائی ہیں، علی عطائی اصفہانی ہیں، جو کہ یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے۔ یہ میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک روایت میری آنکھوں کے سامنے سے گزری جس میں رسالت مآب ایک طویل عرصے کے بعد، طویل سلسلے کے بعد، سلسلہ روات جو تھا بہت طولانی تھا، اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ، کہ جو شخص بھی چاہتا ہے، جس شخص کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسرافیل کی ہیبت کو دیکھے، وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي رُتْبَتِهِ، اور حضرت میکائیل کے رتبے کو دیکھے، وَإِلَى جِبْرَائِيلَ فِي جَلَالَتِهِ، اور حضرت جبرائیل کی جلالت کی طرف دیکھے، وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ، اور حضرت آدم کے علم کو دیکھے، وَإِلَى نُوحٍ فِي خَشْيَتِهِ، اور حضرت نوح کی خشیت کو دیکھے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ، اور حضرت ابراہیم کی دوستی کو دیکھے، خلت کو دیکھے، وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي حُزْنِهِ، حضرت یعقوب کے غم و اندوہ کو دیکھے، وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، اور حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھے، وَإِلَى عِیسیٰ فِی عِبَادَتِهِ، حضرت عیسیٰ کی عبادت کو دیکھے، وَإِلَى یونس فی ورعہ، حضرت یونس کی رعیت کو دیکھے، وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حَسْبِهِ وَخَلْقِهِ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و خلقت کو دیکھے، فَلْيَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، پس وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ کرے۔ اللہ اکبر! پس آپ کو مولا امیر کائنات کے چہرے میں تمام نبیوں کی خصلتیں ملیں گی۔ رسالت مآب فرماتے ہیں 100 نبیوں کی خصلتیں اللہ نے مولا امیر کائنات کے
چہرے میں ضم کر دی ہیں۔ یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں، یونس کی رعیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ابراہیم کی دوستی کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت یعقوب کے حزن کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت اسرافیل کی ہیبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، میکائیل کی پروان کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت جبرائیل کی اڑان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، پس میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ کرو۔ عزیزان گرامی، یقیناً بہت زیادہ فضائل ہیں مولا امیر کائنات علیہ السلام کے، بہت دریا ہے فضائل کا۔ میں نے پہلے مجلس میں بھی عرض کی تھی کہ اگر کائنات کا سارا پانی سیاہی بن جائے، سرکار سے حدیث نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کا سارا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور درختوں کے پتے اوراق بن جائیں، اور ہم سارے کے سارے تصنیف کرنے والے یا راوی بن جائیں یا روایات کو لکھنے والے بن جائیں، جن و انس مل کر میرے مولا کے فضائل لکھنے بیٹھیں، پھر بھی میرے مولا کے فضائل بہت ہیں، اور ہماری زندگیاں اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی۔ لیکن میرے مولا کے فضائل اگر پڑھے جا رہے ہیں تو فضائل پڑھے جائیں۔ کیا ضرورت ہے ہم کسی کو گھٹا کر مولا کو بیان کریں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یقیناً خداوند متعال نے ہر چیز کا، ہر نبی کا، ہر رسول کا اپنا مقام رکھا ہے، اپنا رتبہ رکھا ہے، اپنے مقام و منزلت کی وجہ سے وہ نبی بیان کیا جائے گا، اور میرے مولا امیر کائنات علیہ السلام کا اپنا معیار و مقام و مرتبہ و منزلت ہے۔ عزیزان گرامی، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے بھائی کہ جو ماہ محرم کی چھٹیوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، کہاں منائیں؟ بھائی آپ جہاں مناؤ، آپ ماہ محرم میں ناران کاغان کی ٹھنڈی وادیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ سفر پہ جاؤ، ٹھنڈی وادیوں میں جا کر ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو۔ لیکن ہم شیعان آل محمد کو ان گرم ہواؤں میں، گرم روڈوں پہ، سورج کی تپتی دھوپوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں کھڑے ہو کے مولا امام حسین کے سفروں کو یاد کر کے رونے دیا جائے۔ آج مسلمان پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی پلاننگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چاہے 10 محرم کو اپنے مردے بخشوانے کے لیے قبرستانوں میں جاؤ، آپ جاؤ قبرستانوں میں جا کر دعا کرو، پالنے والے اللہ ہمارے مردوں کو معاف فرما۔ آپ جاؤ جا کر اپنے مردے بخشواؤ، لیکن ہم شیعان حیدر کرار کو ذکر آل محمد میں مدہم رہنے دو، ہم شیعان حیدر کرار کو علی اکبر کی جوانی کو رونے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، جب بھی شیعان حیدر کرار کے ہاں ان 2 مہینوں میں خدا نہ کرے اللہ ہمارے جوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے، اگر کسی ماں کا یا کسی باپ کا جوان بیٹا ان چند دنوں میں، ان 2 مہینوں میں اس دنیا سے چلا جائے تو ماں اپنے بیٹے کو یاد کر کے نہیں روتی، بلکہ حسین کے اکبر کی جوانی کو یاد کر کے روتی ہے۔ ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ اپنے مردوں کو بخشواؤ، ہم کربلا والوں کو، ہم سبط پیمبر کو، ہم اولاد نبی آل نبی کو یاد کر کے روئیں گے، اور ہمیں رونے دیا جائے۔ آپ لوگ چاہے اپنے ماہ محرم میں شادیاں کرو، بینڈ باجے بجاؤ، باراتیں نکالو، لیکن ہم حسین کے قاسم کی مہندی کو یاد کر کے روئیں گے۔ عزیزان گرامی، آ جاؤ مل کے بیٹھتے ہیں، ہم وراثت رسول اللہ کو تقسیم کرتے ہیں۔ تم سبط پیمبر کے، تم آل نبی کے شہادت کے دنوں میں خوشیاں منا کے مسلمان رہو، لیکن ہمیں کافر ہی رہنے دو، لیکن ہم بیٹھ کر وراثت نبی کو تقسیم کرتے ہیں۔ خوشیاں تم رکھ لو، غم آل محمد ہمیں دے دو، نہ تم ہمارے کسی ایک عزادار پہ، کسی ایک جلوس پہ حملے کرو، سازشیں باندھو، نہ کچھ کرو، ہم آپ کو تمہارے حالوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ دن کہ وہ علی کی بیٹی
کہ جس نے بابا سے کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کی تھی، وہ علی کی بیٹی جس نے کبھی گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا تھا، حسین اس بیٹی کو لے کر کبھی جنگلوں سے ہوتے ہوئے، کبھی بیابانوں سے ہوتے ہوئے، کبھی صحراؤں سے ہوتے ہوئے عزیزان گرامی کربلا کی طرف روانہ ہے۔ جب جنگل و بیاباں آتے تھے، میرے مولا امام حسین عباس سے کہتے، عباس اپنا گھوڑا دوڑا کے میری بہنوں کے مامنوں کے قریب لے جاؤ۔ ارے زینب کلثوم کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، ارے زینب کلثوم کبھی گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا۔ ان جنگلوں کو دیکھ کر، ان صحراؤں بیابانوں کو دیکھ کر میری بہنیں سہم گئی ہوں گی، ڈر گئی ہوں گی۔ آزاداران مظلوم کربلا، جب میرے مولا عباس جنگل آتا، اپنا گھوڑا دوڑا کے بی بی زینب کے محمل کے قریب لے جاتے۔ بی بی زینب جب عباس مولا کو دیکھتی، جو کہ پہلے ڈری تھی، پہلے سہمی تھی، بچے بی بی زینب کی آغوش میں ڈر کے سوئے ہوئے ہوتے تھے، جلدی سے بچوں کو کہتی، بچوں دیکھو میرا علم والا آ گیا ہے، بچوں دیکھو مجھے کتنا حوصلہ ملا ہے، میرا بھائی عباس آ گیا ہے، خبردار اب کوئی ڈرے نہ۔ ہائے کربلا کا وہ منظر، ہائے شب عاشور، ہائے شب شام غریبہ، جب شمر ملعون نے حملہ کر لیا، جب شمر ملعون نے چادریں چھین لی، کہیں سے سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، پھوپھی زینب میرے سر پہ ردا نہیں، او بی بی زینب اپنے ہاتھوں سے پردہ بنائے، ہاتھ ایک طرف کر کے کہتی، سکینہ میری چادر بھی چھین لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔